اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سورہ فاتح کا ساری تاکہ ہم نے پڑھ لی ہے تو ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ سورہ فاتح کی دو مین تھیمز ہیں، یعنی اس کی دو مین پوائنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں، پہلا ہے علم اور دوسرا ہے عمل کا۔ جو پہلی تین آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، ہم اس کے کیا لگتے ہیں، یہ سارا علم ہے جو پہلی تین آیتوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ تین آیات ہیں وہ عمل کے بارے میں ہیں، یعنی جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، میں ان کے راستے پر چلا جن سے تو خوش ہوا، نہ کہ ان کے راستے پر جو کہ جن پر غضب ہوا یا گمراہ ہوئے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے علاوہ تین طرح کی سچویشنز بھی سورہ فاتح میں ہیں، تین طرح کے لوگوں کی۔ پہلے وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے اور وہ عمل نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیر المغضوبی ہیں، کہ علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن علم کی بنیاد پر نہیں کرتے، اور یہ وہ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ وہ ہیں جو الضالین ہیں۔ اب اگر اس سارے چارٹ پر غور کریں تو جو اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ سیکوینس وائز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پہلی چیز آ گئی علم اللہ کے بارے میں، دوسری چیز آ گئی عمل جو انسانوں نے کرنا ہے، پھر اس کے بعد علم اور عمل، علم اور عمل، علم اور عمل، یہ ساری تھیم ہے اس کی سورہ فاتح کی، علم کی اور عمل کی۔ اس کے بعد عربی میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اسم کی بنیاد پر اور ایک فعل سے بنے ہوئے جملے ہوتے ہیں۔ تو جو جن میں اسم ہوگا وہ پرماننٹ ہوں گے، یعنی وہ مستقل ہوں گے جملے، اور جن کے اندر فعل ہوگا وہ غیر مستقل ہوں گے۔ سورہ فاتح کے تین حصے ہیں اگر ہم اس کو بہت ڈیپتھ میں دیکھیں۔ پہلا پارٹ جو ہے جو وہ اللہ کے بارے میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا اللہ کے بارے میں۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ کے اور ہمارے دونوں کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان سے لیکن اللہ کا نام لے کر اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو یہ اللہ کا اور ہمارا دونوں کے لیے یہ جو جملہ ہے وہ یوز ہوا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے یا جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، تو وہ صرف بندوں کے بارے میں ہے بات ہو رہی، جملہ یعنی وہ بندوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ تین حصے بنتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جب سورہ فاتح سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ اپنا نام بتاتا ہے، تو یہ ہو گیا اسم۔ اس کے بعد جب دوبارہ بات ہوتی ہے تو اللہ اپنا نام بتاتا ہے سینٹر میں، اور جو کہ ہو گیا اسم، یعنی شروع ہوا اس جملے کا اسم سے اور اب پر ختم ہوا جو کہ ٹیمپریری ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ غیر مستقل ہیں، ہم نے ایک دن مر جانا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ فعل آگے آ جاتا ہے، اور ہم جہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کوئی عمل کر رہے ہیں ہم، تو یہ شروع ہوا اسم سے اور ختم ہوا فعل پر، اور پھر اس کے بعد صرف بندوں کی بات ہو جاتی ہے تو وہاں پر صرف فعل رہ جاتا ہے۔ ساری سورہ فاتح جو ہے وہ اسم اور فعل کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے، اور ہم اگر کسی کا سینٹر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بیلنس کس طرح کیا جاتا ہے، کسی چیز کو اس کو سینٹر میں سے پکڑ کے بیلنس کیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ پھر ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ درمیان ہے اور یہ سائڈوں پہ برابر ہو گیا ہے حساب۔ تو اس لیے اس کا سینٹر اگر ہم دیکھیں سورہ فاتح کا تو وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں ورڈ جو ہیں وہ سینٹر میں آتے ہیں سورہ فاتح کے۔ تو پہلا ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو آیت صورت ہے اس کے پہلے والے پارٹ کا نتیجہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جو نستعین ہے وہ اگلے آنے والے پارٹ کا جو آخری آیات ہیں ان کا سٹارٹ ہے، تو جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم لوگ اس مصیبت سے جس میں تیرا غضب ہوا اور اس سب سے بچ جائیں اور صحیح راستے پر لگیں۔ تو یعنی یہاں سینٹر میں آ کر اس کا نتیجہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ ہم نے نتیجے میں کیا کہا، اور ہمیں آغاز بھی مل گیا ایک کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔
پھر ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی عالمین کا رب ہے. اب اسی صورت کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ عالمین کون ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جو 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. پہلے وہ تھے جو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، دوسرے وہ تھے جن پر غضب ہوا غیر المغضوبی، اور تیسرے وہ تھے جو کہ گمراہ تھے ولضالین. تو یہ تمام لوگ ملا کر جو ہیں وہ رب عالمین بناتے ہیں. اس دنیا میں جو ہر وقت چلنے والی جنگیں ہیں وہ یہ ہیں. پہلی جسم اور روح کی جنگ ہے، جسے دنیا اور آخرت کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جسم ہے وہ دنیاوی ہے اور روح جو ہے وہ نیکسٹ دنیا کے لیے ہے. اور جو دوسری جنگ ہے وہ آدمی اور عورت کے درمیان ہے، جو کہ حقوق کے لیے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اور تیسری جنگ ہے کہ مالک اور ملازم کے درمیان، باس جو ہے وہ زیادہ کام دے رہا ہے اور ملازم کے سے یہ شکایت ہے کہ وہ کم کام کر رہا ہے. یہ بھی ایک جنگ جاری رہتی ہے. اور آخری ہے حکومت اور قوم کے درمیان، کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے، یا قوم کہتی ہے کہ ہمارے پر جو حکومت ہے وہ ڈکٹیٹر کی ہے، یا وہ صحیح کام نہیں کرے. تو یہ لگاتار چلنے والی جنگیں ہیں جو ہمارے درمیان چلتی ہیں. اس سب کے درمیان ہمیں ایک بیلنس چاہیے، یعنی یہ دونوں 2 پلڑے ہیں اور ان کو برابر کرنے کے لیے ہمیں ایک بیلنس چاہیے. تو اس لیے اس کو بیلنس کس طرح کیا جائے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم سے. یعنی جب ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی نہ رائٹ کو ہم زیادہ رجحان ہمارا رائٹ کی طرف نہ ہو جائے کہیں، یا ہمارا لیفٹ کی طرف رجحان نہ زیادہ ہو جائے، ہمیں درمیانہ رویہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں چیزوں سے پیار کرتا ہے، دونوں سائیڈ سے پیار کرتا ہے. اس لیے کسی ایک طرف غیر جو ہے ضروری جھکاؤ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. برابری کا رویہ اور جو انصاف کا رویہ وہ اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال لیتے ہیں تو جو یہودی تھے وہ اتنے زیادہ عقل مند تھے، یا ان کے پاس اتنا زیادہ علم تھا کہ ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے. اور جو کرسچنز تھے وہ اتنے زیادہ اسپریچول ہو گئے، یعنی روحانیت کی طرف اس قدر چلے گئے کہ وہ علم سے جو ہے وہ دور ہو گئے. اس لیے مسلمان جو ہیں وہ اس ٹائم دونوں ہی کیٹیگریز میں ہیں. وہ اس ٹائم ان کے دل بھی سخت ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم اتنا زیادہ آ گیا ہے، جو کہ زیادہ تر ہمارے مولویوں کی کیٹیگری میں بھی دیکھا جاتا ہے. میں سب کو بلیم نہیں کر رہی، لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ تر ہیں وہ اپنے آپ میں غرور میں اور اس میں آ گئے ہیں کہ وہ اب اپنے کپڑے پر ایک چھینٹ بھی نہیں پڑنے دیں گے، کہ وہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ مطلب میں مولوی ہوں تو مجھے اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، مجھے اونچائی پر دیکھا جائے، یعنی وہ اپنے آپ میں بڑائی دیکھنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مسلمان اس طرف بھی بڑھ گئے ہیں اور دوسری طرف روحانیت کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بس سارا کچھ روحانی ہے، جسمانی سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور بس ہم نے اسلام پر ہی عمل کرنا ہے. اور اسلام پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں. ہم نے ان دونوں کو برابر میں لے کے چلنا ہے اور ساری چیزوں کو برابر میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس سے دعا صرف ہم نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر رکھ، تاکہ ہم کسی ایک طرف جھکاؤ ہمارا نہ ہو. یہ تمام خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتح کا تھا. اور جیسے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو وہ یہ سورہ فاتح کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ سورہ فاتح کے 2 حصے مین ہیں. ایک اللہ کے بارے میں علم ہے اور دوسرا وہ عمل ہے جو بندے نے کرنا ہے. تو یہ 2 حصے ہو گئے.